السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس حویلی میں ملازمہ تھی وہاں کے صاحب کی بہن شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی۔ عزت بچانے کی خاطر گاؤں میں مشہور کر دیا گیا کہ بہن مر گئی ہے۔ صاحب نے مجھے لاکھوں روپے دیے اور کہا تم بہن کی میت کی جگہ لیٹ جاؤ، قبرستان میں جاتے ہی ہم تمہیں اٹھا دیں گے۔ میرے پاس ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ صاحب لوگوں کے ہم پر بہت احسانات تھے ہم پر، اور وہ پھر پیسے بھی بہت زیادہ دے رہے تھے۔ میری اماں تو مان گئی اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کوئی بات نہیں، کر لو، یہ کام تمہیں کون سا وہ سچ میں قبر میں دفنائیں گے۔ صاحب جی، اور پھر اتنے سارے پیسے بھی تو مل رہے ہیں نا، سوچو ذرا۔ ان کی بات پر میں تبذر کا شکار تھی کہ ایسا کیسے کر لوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں صاحب مجھے دفنا ہی نہ آئے، کیونکہ وہ بڑے غیرت مند تھے۔ اپنی غیرت کے لیے وہ میرے ساتھ ایسا کر بھی سکتے تھے، یہ میں جانتی تھی، کیونکہ کچھ راز تھے جو غیرت کے نام پر اس حویلی میں دفن تھے۔ مجھے تو بہت پہلے سے ہی صاحب کی بہن پر شک ہو گیا تھا، کیونکہ ایک رات میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی تھی تو میں اپنے کوارٹر میں ہی بنے چھوٹے سے کچن میں پانی پینے چلی گئی تھی۔ پانی پی کر جب میں واپس کو پلٹی تو مجھے اپنے کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر لان میں صاحب کی بہن ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی دیکھنے لگ گئی جب کہ وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی، اور پھر کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں تجسس سے کچن سے نکل کر ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے چپکے چپکے ان کے پیچھے چلنے لگ گئی تھی، مگر ان کو شاید میری موجودگی محسوس ہو گئی تھی۔ وہ رک گئی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ میں فوراً ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی، جب کہ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی واپس حویلی کی طرف چلی گئی تھی۔ میں بھاگ کر واپس داخل گیٹ پر گئی، باہر جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ رات کے اس پہر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی اور باہر کیوں چلی گئی۔ مجھے تو باہر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور تو اور آج گارڈ بھی گیٹ پر نہیں تھا، ورنہ ہمیشہ حویلی پر پہرے دار موجود ہوتے تھے، کیونکہ بڑی صاحب کی حویلی ہمارے گاؤں میں سب سے بڑی تھی۔ میں بچپن سے یہاں کام کرتی تھی۔ میرا نام بطول گیلانی ہے۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی اچھا تھا۔ ہمارے ابا کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، پھر ابا کے گھر والوں نے اماں کو اپنے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ بیٹا تو دے نہیں سکی، اب تم ہماری بیٹی کو ہم پالیں پوسیں، خود اپنا اور اپنی بیٹی کا بندوبست کرو جا کر۔ میں نے اکثر ایسا ہی دیکھا تھا کہ ابا کے گھر والے اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے، بالکل بھی، جب کہ اماں ان کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، ہمیشہ چپ کر کے ان کی بات کو سہ لیتی۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ اماں اور ابا کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ابا کی ماں یعنی میری دادی، وہ چاہتی تھی کہ ابا ان کی بھانجی سے شادی کر لیں، اور ابا کا ان سے پوچھے بغیر رشتہ بھی انہوں نے اپنی بھانجی سے کر دیا تھا، مگر بعد میں ابا کو اماں پسند آ گئی تھی جو ان کے پاس والے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ اماں ایک سکول میں پڑھتی تھی جو دونوں گاؤں کے بیچ میں تھا۔ وہاں ابا نے اماں کو دیکھا تو تب وہ ان کو پسند کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ خوبصورتی میں میری اماں بھی کم نہ تھی اور میرے ابا بھی بہت زیادہ پیارے تھے۔ پھر انہوں نے گھر میں ضد کر کے اماں سے شادی کر لی تھی۔ میری دادی تو اس شادی کے حق میں ہی نہیں تھی۔ ماں کے گھر والے بہت زیادہ غریب تھے اور ابا کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کی غریبی ان کو پسند نہ تھی، اور میری دادی کو کچھ بھی اپنی بھانجی کا دکھ تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اماں نے وہاں نبھائی تھی۔ اور جب اماں کے ہاں میری پیدائش ہوئی تو میری دادی ان سے مزید خفا ہو گئی تھی۔ ان کو پوتے کی امید تھی اور پوتی کی، یعنی میری آمد نے ان کو مزید اماں کے خلاف کر دیا تھا۔ لیکن یہ اماں کے ہاتھ میں تو نہیں تھا کہ وہ زبردستی بیٹا پیدا کرتی۔
اللہ پاک جس کو چاہے وہ عطا کرے، ہم انسانوں کا کسی پر بس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ انسان سب جانتے بوجھتے بھی روٹھ جاتے ہیں، اور پھر اماں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ میری دادی ہر وقت ان کو ستاتی رہتی، سارا دن ان کو کام کاج میں مصروف رکھتی، اپنی خدمتیں ان سے کرواتی۔ اس کے باوجود بھی اماں ان کو پسند نہ تھیں، اور مجھے بھی ہر وقت بلا وجہ جھڑکتی اور مارتی رہتی تھی۔ پھر جب میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی چلی گئی اور سب سمجھنے لگی، تو میں سب گھر والوں کا رویہ اپنے ماں کے خلاف ساتھ کچھ اچھا نہیں دیکھتی تھی، اور پھر ابا کے ہوتے ہوئے اماں نے برداشت کر لیا تھا، صبر کر کے، کیونکہ ابا ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور وہ دن کو کام کرنے کے لیے چلے جاتے تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پیچھے اماں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے گھر میں، اور نہ ہی اماں ان کو بتاتی تھی اس سب کے بارے میں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں ابا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جو ان باتوں کو بار بار ان کے سامنے دہرا کر ان کا سکون تباہ و برباد کر دیں۔ یہ جنگ ان کے اور دادی کے بیچ میں تھی، تو وہ دونوں کافی تھی ایک دوسرے کے لیے، کسی تیسرے سے اماں ذکر نہیں کرتی تھی ان کے برے رویے کا، کیونکہ میری دادی کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، وہ تو ایسے ہی رہتی جیسی تھی۔ لیکن ابا جان کے چلے جانے کے بعد میری دادی کو تو جیسے موقع مل گیا تھا ہمیں وہاں سے نکالنے کا۔ میں ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے میرا تک نہ سوچا انہوں نے۔ میں تو خون تھی بھلا ان کا اپنا، مگر اماں کی نفرت میں وہ اندھی ہو گئی تھی، اور ہمیں ایک پل بھی وہاں اور نہیں رکنے دے سکتی تھی۔ پھر جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو اماں مجھے لے کر واپس اپنے گاؤں میں آ گئی تھی۔ اماں کے ماں باپ اماں کی تکلیف دے کر بیمار رہنے لگ گئے تھے، جبکہ اماں کی بھابیاں ہمیں بالکل بھی گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں رہیں، اس لیے انہوں نے اماں کے بھائیوں کو بھی اماں کے خلاف باتیں سنا کر بھڑکا دیا تھا۔ تو وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم وہاں نہ رہیں، مگر اماں کی مجبوری تھی، اس لیے وہ یہاں بھی سب چپ چاپ کر کے برداشت کر رہی تھی۔ سارا دن نوکروں کی طرح اماں یہاں بھی کام کاج کرتی تھی۔ میرے نانا نانی تو بیمار تھے، بیچارے وہ اپنی بہوؤں کو مزید کچھ نہیں کہہ پاتے تھے۔ اور پھر ایک دن میری ممانیوں نے ہمیں گھر سے نکلوا ہی دیا تھا۔ اس وقت میں بمشکل 12-13 سال کی تھی۔ جب بھی میں بھی یہاں کے سرکاری اسکول میں جاتی تھی، میرا اسکول پڑھنا ممانیوں کو گوارا نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ اسکول کے وقت کوئی نہ کوئی کام مجھے کہہ دیتی تھی تاکہ اس کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا سکوں، مگر اماں کی سپورٹ سے پھر بھی میرا اسکول جانا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی میں اسکول گئی تھی۔ وہاں میری ایک دوست تھی جو میری طرح غریب ہی تھی مگر اچھی تھی۔ وہاں بڑے ماموں کی بیٹی اسے مارا تھا، وہ رو رہی تھی بہت زیادہ۔ اس کی شکایت لے کر وہ میرے پاس چلی آئی تھی، تو اپنی دوست کی تکلیف مجھ سے نہ سہی گئی، اس لیے میں نے فوراً غصے میں بھول کر اپنی ماموں کی بیٹی کے پاس چلی گئی تھی اور اسے کہا میرے دوست کو سوری کرے، مگر وہ نہیں کر رہی تھی، جبکہ میری دوست کو اس نے بہت زور سے مارا پیٹا تھا، تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تبھی میں اپنی دوست کو کلاس ٹیچر کے پاس لے کر چلی گئی تھی اور اپنے ماموں کی بیٹی کی شکایت ٹیچر سے لگا دی۔ ٹیچر نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور میری دوست سے معافی مانگنے کا کہا، مگر وہ تو انا پرست تھی، تو اس نے ٹیچر کو منع کر دیا سوری کرنے سے، جس پر ٹیچر نے اپنی بات نہ ماننے پر اس کو ڈنڈیاں لگائی تھیں، تو وہ بھی روتی ہوئی اسکول سے چلی گئی۔ میں اور میری دوست دونوں خوش ہو گئی تھی، اور جب میں اپنے گھر واپس چلی گئی تو مجھے دیکھتے ہی مامی مجھ پر جھپٹ پڑی اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ اماں نے بمشکل ان سے مجھ کو چھڑا لیا تھا کہ بچی ہے معاف کر دے، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ جب ماموں آفس سے واپس آئے تو انہیں بڑھا چڑھا کر ہمارے بارے میں بتا دیا، جس پر ماموں بھی غصے میں آ گئے تھے
اور پھر جو نانا نانی کی وجہ سے خاموش تھے، اب ان کی بھی چیخوں آہوں کو سنے بنا انہوں نے ہمیں گھر سے نکال ڈالا تھا اور ممانیوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم کچھ دن تو سڑک پر رہ کر گزارا کر رہے تھے، جب اماں کو اس حویلی میں ملازمہ کا کام کرنے کا آئیڈیا آ گیا۔ پھر وہ مجھے لے کر اس حویلی میں آ گئی تھی۔ اماں جان بتاتی ہیں کہ صاحب کی جو ماں تھی وہ بڑی مہربان خاتون تھی۔ اماں نے ان کو جب اپنی مجبوری بتائی اور بھائی اور بھابھیوں کا رویہ ان کو بتا دیا تو انہوں نے اماں کی مجبوری کو سمجھ کر ہم پر ترس کھا کر ہمیں اپنی حویلی میں کام پر رکھ دیا تھا اور رہنے کے لیے حویلی کے کوارٹر میں جگہ بھی دے ڈالی تھی۔ پھر تب سے ہم ماں بیٹی اسی حویلی میں ہی رہتے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی حویلی کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتی تھی، جس سے میں بھی یہاں کی ملازموں میں شمار ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میں بھی بعد میں باقی ملازموں کی طرح بن گئی تھی اور حویلی کے آدھے کام میرے ذمے ہوتے تھے۔ اس حویلی میں ایک بڑے صاحب رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جبکہ ان کی جو ماں تھیں وہ کچھ عرصے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، جبکہ بڑے صاحب کے دو چھوٹے بھائی اور بھی تھے جو باہر پڑھتے تھے۔ ان کی ایک ہی اکلوتی بہن تھی، وہ بھی باہر سے پڑھ لکھ کر آئی ہوئی تھی۔ ان کو حویلی میں آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھی، پر ہر وقت موبائل فون پر لگی رہتی تھی۔ میں ہی ان کے کام کاج کیا کرتی، ان کے کمرے کی صفائی وغیرہ سب میرے ذمہ ہوتا تھا۔ میں نے اکثر ان کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہیں، اور ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اکثر مجھے ان کے کمرے میں پڑے ہوئے روز گفٹس ملا کرتے تھے جو ان کے ہوتے ہوئے تھے۔ میں حیران و پریشان رہ جاتی تھی کہ وہ حویلی سے باہر جاتی بھی نہیں تھیں تو یہ گفٹس ان کے پاس کہاں سے آ جاتے تھے۔ اس رات کو ان کو لان میں دیکھنے کے بعد صبح مجھے پھر ان کے کمرے سے گفٹ ملا تھا، جو انہوں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر یوں ہی رکھ دیا تھا، پر میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ ان کا راز تھا جو مجھے خود تک محدود رکھنا تھا، ورنہ یہ حویلی والے اپنے راز کھل جانے پر قتل کر دیتے ہیں۔ دکھنے میں جتنے نرم دل تھے اتنے ہی سخت مزاج تھے۔ یہ لوگ اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ میں کچھ دنوں سے حویلی میں عجیب سا کھنچاؤ محسوس کر رہی تھی۔ بڑے صاحب اور ان کی بہن کے بیچ میں کچھ انبن چل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اماں نے مجھے چپ کروا دیا تھا کہ یہ حویلی والوں کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، تم اس پر دھیان نہ دو، اور انہوں نے مجھے سخت تلقین بھی کی تھی کہ جو بھی سنو یا پھر دیکھو یہاں کسی کو بھی مت بتانا اور خود بھی بھول جانا۔ ان کی اس بات پر میں کچھ تعجب کا شکار ہو گئی تھی کہ اماں نے اتنی رازداری سے مجھے کیوں بتایا تھا، بات کی تھی کہ مجھ سے یہ میں بات اماں سے حویلی میں تو نہیں پوچھ پائی، مگر جب ہم رات کو اپنے کوارٹر میں سونے چلے آئے تھے تو میں نے اماں سے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے تلقین کیوں کی تھی؟ پھر اماں نے جو راز مجھے اس حویلی کا بتایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اماں نے کہا بڑے صاحب کو ان کی اماں نے پڑھائی لکھائی کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، کچھ سالوں سے وہ وہیں پر مقیم تھے، اور اچانک جب ان کی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے اس کو واپس حویلی بلا لیا تھا، مگر بڑے صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ جانے کیا معاملہ تھا کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بڑے صاحب جو اپنی ماں سے ڈھیروں محبت کیا کرتے تھے، اب وہ ان کی بیماری کی خبر سن کر بھی نہیں آ رہے تھے، جبکہ ان کی ماں دن رات ان کو یاد کر کے بیمار رہنے لگ گئی تھی، اور ایک دن وہ اچانک حویلی میں آ گئے تھے، مگر اکیلے نہیں آئے تھے، کسی لڑکی کو ساتھ لائے تھے اور پوچھنے پر بتا دیا کہ وہ ان کی بیوی ہے۔ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی اور ان کی بیوی امید سے تھی۔ انہی دنوں جبھی وہ واپس کو نہیں آ رہے تھے اور اب چلے آئے تھے تو ساتھ میں کچھ ماہ کے
بیٹے بھی لائے تھے۔ یہ جو اب بیوی تھی ان کی، وہ دوسری بیوی ہے۔ ان کی پہلی بیوی وہ باہر کی لڑکی تھی جس سے وہ شادی اپنی پسند سے کر کے لائے ہوئے تھے، اور ان کی ماں نے ان کو بہت زیادہ روکا تھا کہ بعد میں اس بیوی کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ صرف اور صرف خاندان کی لڑکی سے شادی کریں گے، باہر سے بہو اس حویلی میں ہرگز نہیں آئے گی۔ لیکن ان کی آنکھوں پر تب عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ حویلی میں انہوں نے 2 سے 3 سال کا عرصہ گزارا تھا، زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ دونوں کو اس عرصے میں ان کی ماں بھی زیادہ بیمار رہنے کی وجہ سے وفات پا گئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ ساتھ میں چھوٹی بہن کو بھی حویلی میں اب صرف وہ، ان کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام کاج سے کہیں باہر کو چلے گئے تھے اور گھر میں صرف ان کی بیوی موجود تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بہت خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ بڑے صاحب ان سے محبت کرتے تھے تو بالکل ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی سے تو ہر کوئی کسی کو محبت ہو جانی تھی۔ کیونکہ آج کل لوگ خوبصورتی کو ترجیح دیتے تھے، لوگ سیرت کہاں دیکھتے تھے، اور یہی بڑے صاحب جنہیں دھوکہ کھا لیا تھا، وہ بھی ان کی خوبصورتی پر مر مٹے تھے، اور ان کی بیوی نے جو دھول ان کی آنکھوں میں جھونکا تھا اس سے وہ بے خبر تھے۔ ان کی بیوی اپنے کمرے میں ہی موجود تھی جب اچانک حویلی کے اسٹور روم میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ سے پوری حویلی میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ صاحب خود اپنے گھر پر نہیں تھے، اور تو اور ڈھونڈنے پر صاحب کی بیوی بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھی۔ فوراً سے صاحب جی کو فون کر کے بلا لیا گیا تھا۔ صاحب جی آ گئے جب تب تک اسٹور روم مکمل طور پر جل چکا تھا۔ صاحب جی کے آنے پر وہاں تک کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر جب وہ آئے تو اسٹور روم کو کھولا گیا، مگر وہاں دیکھ سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایک جلی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی جو اس قدر جل گئی تھی کہ پہچاننا پانا مشکل کام ہو رہا تھا، مگر پھر بھی غور کرنے پر پہچان گئے تھے کہ وہ کس کی لاش تھی۔ وہ صاحب کی پہلی بیوی کی لاش تھی، اور کسی کو بھی معلوم نہ تھا یہ سب کیسے ہو گیا تھا، کیسے اسٹور روم میں آگ لگ گئی تھی، اور بڑے صاحب کی بیوی اپنے کمرے سے وہاں کیسے پہنچ گئی، اور اگر آگ لگی تھی جب وہاں تو کسی کو بلایا کیوں نہیں اپنی مدد کے لیے انہوں نے۔ بڑے صاحب جی تو بظاہر دکھ کا اظہار کرتے تھے اپنی محبوب بیوی کے مرنے پر، لیکن اس سب میں ہاتھ ان کا اپنا ہی تھا، کیونکہ یہ راز بھی ایک دن کھل گیا تھا۔ صاحب جی کے خاص ملازم تھے جنہوں نے اس اسٹور روم میں آگ لگائی تھی، اور جان بوجھ کر صاحب جی کی بڑی بیوی کو بے ہوش کر کے وہاں پر پھینک دیا گیا تھا، جس سے وہ جل کر مر بھی جائے گی اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکے گی۔ جبکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میں نے اماں سے سوال کیا تو انہوں نے رازداری سے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے کہا کہ یہ بڑے صاحب کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ ان کی بات پر میں حیران ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ بھی جس سے وہ محبت کرتے تھے اور خاندان والوں کے خلاف جا کر شادی وغیرہ کر لی تھی ان سے۔ مگر اماں جان نے بتا دیا کہ ان کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ بڑے صاحب جی کو بڑے دیر سے معلوم ہو گیا تھا، لیکن یہ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ اب وہ بڑے صاحب جی سے طلاق چاہتی تھی تاکہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر شادی کر لیں۔ یہ بات بڑے صاحب کو نامنظور تھی، اس لیے انہوں نے طلاق دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو ان کی بیوی نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی تھی، ان کو دے ڈالی تو بڑے صاحب جی تو بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو گئے تھے، اور اس طرح سے خاموش ہو گئے تھے کہ ان کی بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس خاموشی میں ان کے خلاف کیا کیا منصوبے بنا چکے ہیں۔ اس دن
ان کی بیوی گھر چھوڑ کے ہی جا رہی تھی، اس لیے بڑے صاحب نے اپنے خاص ملازموں کو پیسے دے کر یہ سب کرنے کو ان سے کہا تھا اور خود کام کی سے باہر کو چلے گئے تھے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اپنی بیوی کی موت کو ایک حادثاتی موت ثابت کر دیا گیا تھا اور اپنے ملازموں کے منہ بھی بند کروا دیے گئے تھے، مگر یہ راز اس خاص آدمی کے منہ سے نہ جانے کیسے نکل گیا تھا اور چند ملازموں تک پہنچ گیا تھا۔ ان ملازموں میں اماں جان بھی شامل حال تھی۔ اپنے خاص ملازم کو تو صاحب جی نے ان اماں لوگوں کے سامنے زندہ جلا ڈالا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ سب اپنا منہ بند رکھیں گے اور یہ بات حویلی سے باہر نہ جائے کسی تک، ورنہ ان کا بھی اسی طرح سے انجام ہوگا۔ سب نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس راز کو سینوں میں دفن کر لیا تھا، کیونکہ ان کی ماں جتنی مہربان خاتون تھی، خود بڑے صاحب اس سے کئی گنا زیادہ ظالم و جابر انسان تھے، اپنے اصولوں کے سخت تھے اور ان کی شخصیت میں بھی ایسا روب و دبدبا تھا جو اگلے بندے کو ان سے ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی بڑے صاحب کی دوسری شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کی تھی۔ ان کی دوسری بیوی بھی خاصی مغرور اور نک چڑھی ہوئی تھی، ہر وقت ہم پر حکم چلاتی، اور میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ وہ بڑے صاحب کی بہن کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، جب بھی ہر وقت ان کے منہ سے کلامی ہوتی رہتی تھی۔ ان کی کم تو بڑے صاحب کی بہن بھی نہیں تھی، بہت غصے والی اور مغرور لڑکی تھی، اپنی بھابھی سے ان کی بھی ہر وقت لڑائی چلتی رہتی تھی۔ اب میں اماں کی تلقین کو سمجھ گئی تھی اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ میں نے پر کب تک ایک دن میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی اور اس دن میری روح کانپ اٹھی اپنے انجام کے ڈر سے کہ صاحب کی اور ان کی بہن کے بیچ جو اختلافات تھے وہ اس بات پر تھے کہ بڑے صاحب کی جو بڑی بہن تھی وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس بات سے بھی کرتی تھی، مگر بڑے صاحب نے اس کی شادی اس سے پوچھے بنا اپنے دوست کے ساتھ طے کر ڈالی تھی، اور پھر شادی سے کچھ دن پہلے ہی بڑی بہن کو صاحب جی نے بتا دیا تھا کہ ان کی شادی پر انہوں نے طے کر دی تھی، جس پر بات پر وہ غصہ ہو گئی تھی اور ان کو اپنی پسند بھی بتا دی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، ان کے دوست سے شادی نہیں کرے گی، اور وہ اس بات پر صاحب جی کی انا پر چوٹ پڑ گئی تھی، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے جو بات طے کر دی ہے تو بس شادی ہو کر رہے گی، کیونکہ بات اب ان کی غیرت پر بن گئی تھی۔ اب مگر ان کی بہن نے شادی نہیں کرنی تھی اور وہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ یوں اس بات پر ان کے بیچ کچھ دن تک اختلافات رہے تھے۔ جب شادی سے ایک دن پہلے دن مجھے بڑے صاحب کی بیوی نے سامان دیا کہ صاحب کی بہن کے کمرے میں پہنچا دو، تو میں ان کے لیے شادی کا سامان لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، یہ سامان کیوں لائی ہو؟ کس نے تمہیں دیا ہے؟ میں ان کے غصہ کرنے پر گھبرا گئی تھی۔ وہ جی بڑی صاحبہ نے دیا ہے، آپ کی شادی کا ساز و سامان ہے۔ میں نے کہا تو اس نے وہ سامان مجھ سے لے کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ نہیں ہوگی یہ شادی، بتا دو اپنی بڑی صاحبہ کو، انہوں نے مجھ سے کہا تو میں ان کے تیور دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ بڑے صاحب ان کو بھی ایسے ہی نہ جان سے مار دیں جیسے اپنی بڑی بیوی کو مارا تھا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا جو ان کے گفٹس تھے اور ان کا چھپ چھپ کر رات کو باہر جانا، وہ کسی کو پسند کرتی تھی، وہی ان کو یہ گفٹس وغیرہ دیا کرتا تھا اور وہ ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ وہ میں نے ان کی طرف دیکھا کہ آپ ایسے مت کریں ورنہ صاحب جی آپ کو بھی جلا دیں گے، اپنی پہلی بیوی کی طرح۔ میرے ذہن میں فی الحال ڈر سوار تھا ان کے مرنے کا، اس لیے بنا سوچے سمجھے بات بول ڈالی تھی میں نے، مگر وہ چونک پڑی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میرے بھائی نے
اپنی پہلی بیوی کو خود مارا تھا، تمہیں کیسے معلوم؟ یہ سب وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا میں نے یہ کیا کر دیا، ان کے سامنے تو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا ایسا، مگر اب بتا دیا تھا تو انجام بھگتنا تھا۔ وہ جی سچ ہے یہ، مگر آپ پلیز کسی کو مت بتانا، خاص کر بڑے صاحب کو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ پلیز کسی کو نہ بتانا۔ میں نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے اپنے اور گڑ گڑانے لگ گئی تھی تاکہ ان کو مجھ پر رحم آ جائے۔ انہوں نے میری پوری بات پوچھی مجھ سے، اور آہستہ آہستہ میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے کیوں مارا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، میں ان کو تلقین بھی کی کہ میں نے کہا وہ ضد نہ کریں، کہیں بڑے صاحب ان کے ساتھ یہ حشر نہ کر دیں، مگر انہوں نے کرنی اپنی تھی، میری نہیں سنی، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک عجیب و غریب شرط رکھ ڈالی۔ ایک شرط پر میں یہ بات اپنے بڑے بھائی صاحب کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے سچ بتا دیا ہے، اگر تم، اور اس کے آگے جو انہوں نے کہا میری جان نکال دیتی۔ جیسے میں حیرت سے ان کو دیکھا تھا، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، میں مر کر بھی ایسا نہ کرتی، اگر اس وقت مجبور نہ ہوتی، اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر دیا اور ان کو حویلی سے بھگانے میں مدد دے ڈالی، اور وہ اپنے انجام سے ڈر کر ایسا کیا تھا۔ وہ تو حویلی سے بھاگ گئی تو تھی، مگر اب سارا ملبہ میرے سر پر الٹ پڑا تھا۔ چونکہ اکنے بھاگنے کی بات بھی صرف مجھے اور میری اماں کو ابھی تک پتہ چلی تھی، اور کسی کو بھی نہیں۔ اسی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ہی کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ اب میں سوچ رہی ہوں اگر میں میت بن کر ان کی بہن کی جگہ لیٹ گئی تو وہ سچ میں مجھے دفنا دیں، اور اگر ان کو سچ پتہ چل جاتا ہے تو پھر میری موت پکی تھی۔ میری اماں نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ اس لیے اصرار کر رہی ہیں مجھے یہ بات ماننے کے لیے کہ بات پیسے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کی بہن کے بھاگنے کا راز صرف ہمیں معلوم ہے، اور اگر ہم نے بڑے صاحب کی بات نہ مانی اور راز پورے گاؤں میں پھیل گیا تو ان کی بدنامی الگ سے ہوگی۔ اس سے پہلے ہی صاحب جی ہمیں زندہ دفنا ڈالیں گے قبر میں۔ ان کے ڈرنے کی وجہ سے اور کچھ احسانوں کی وجہ سے میں مان گئی تھی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میت بن کر میں سو گئی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم اس ناگہانی موت پر افسوس کر رہے تھے، اور تو اور صاحب نے اپنی بہن کی جس سے شادی طے کر رکھی تھی، ان کا پورا خاندان بھی میت پر آیا ہوا تھا۔ صاحب جی کے خاندان کے لوگوں نے بہت رونا دھونا ڈالا ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی جان بھی آئے ہوئے تھے، مگر میری سانس تب تھم گئی تھی جب کسی نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا تھا، مگر صاحب جی نے روک دیا تھا۔ میرا تو دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں کسی کو سچ نہ معلوم ہو جائے، پر سب وہاں خیر سے ہو گیا، اور لوگوں نے اب میت کو اٹھایا۔ میں دل ہی دل میں ورد کر رہی تھی، کیونکہ میں ان کی باتیں میں سنے جا رہی تھی جو مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا آگے کا سوچ کر، لیکن روح فنا ہو گئی جب مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے کے بعد میرے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، کچھ لوگوں کو میت کا چہرہ دکھانے کے لیے، پر میرا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگوں میں ہلچل مچ سی گئی تھی۔ سب آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ یہ صاحب کی بہن نہیں ہے، ملازمہ ہے اس گھر کی، جبکہ صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ میری کھلی آنکھوں کو اور مجھے زندہ سلامت دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے تھے، اور ہزار سوال صاحب جی سے کرنے لگ گئے تھے جن کا جواب ان کے پاس موجود نہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ بڑے صاحب کی بہن بھاگ گئی ہے گھر سے، اور اس بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی ملازمہ یعنی مجھے میت بنا کر یہ خبر پھیلا ڈالی تھی کہ ان کی بہن مر گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے بھائی سچ جان کر ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور اماں اور میں نے حویلی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اماں جان کو ڈر سا لگا رہتا تھا کہ ہمارا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، پر کبھی بھی بڑے صاحب
ہمیں مار سکتے تھے اور پھر ہم دوسری جگہ کام کاج کرنے لگ گئے تھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔